السلام علیکم پیارے بچوں، میں نزہت تنویر احمد باگل کوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول کڑوئی رتناگری، آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس ویڈیو میں۔ جماعت پنجم، مضمون اردو، سبق چل رہا ہے ہمارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے اس کا پارٹ 3، حصہ سوم۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا غار سور اور وہاں کا واقعہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز بھی پڑھائی۔ اب دیکھیں گے آگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر مجھ سے کچھ بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ دیکھو بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال یعنی ان کے انتقال کے بعد، کیونکہ وہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے، ہم نے دیکھا ہے پچھلی ویڈیو میں، تو ان کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا کیا؟ اپنا خلیفہ بنایا۔ پیارے بچوں، لفظ ہے خلیفہ۔ کیا لفظ ہے؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، یا اللہ کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے حکومت کرنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں، یا اگر آپ کو شارٹ میں یاد رکھنا ہو تو مسلمانوں کا بادشاہ، مذہب اسلام کا بادشاہ، اس طرح سے بھی آپ اسے یاد رکھ سکتے ہو۔ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ جب خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے مسجد نبوی میں ایک بہت اچھی تقریر کی، اثر انگیز تقریر، یعنی لوگوں پر اثر ڈالنے والی انہوں نے تقریر کی۔ کیا فرمایا اپنی تقریر میں؟ کہ اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں۔ حاکم یعنی تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو میرے اس کام میں کیا کرو؟ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو۔ اگر مجھ سے کچھ بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ ٹوکنا یعنی روکنا۔ اس طرح سے انہوں نے تقریر کی۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے رہے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنتے، معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ پیارے بچوں، جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، حکومت کے بادشاہ بن گئے، تب بھی ان کے ذات میں کبھی بادشاہت والا انداز نہیں آیا۔ وہ بالکل سادگی سے زندگی گزارتے تھے، موٹے جھوٹے کپڑے یعنی بالکل معمولی کپڑے پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے، غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ غریب اور مسکین، یہ دو لفظ ایسے ہیں جو ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ مسکین کا مطلب بھی ہوتا ہے غریب، تو یہ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے، یعنی ان پر بڑی مہربانی کرتے تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی۔ محتاجوں کی یعنی ضرورت مندوں کی وہ ضرورت ایسے پورے کرتے کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، کسی کو بالکل پتہ نہ چلتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت یعنی ان کے خلافت کا دور، ان کی حکومت کا دور کتنا رہا؟ صرف 2 برس اور 3 مہینے۔ اتنی چھوٹی مدت میں، مختصر یعنی چھوٹی مدت میں بھی انہوں نے بہت خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، بہت خوبی سے اپنے کام کو انہوں نے مکمل کیا۔ اس کی مثال بھی ملنی ہمیں مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہی نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا، اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی نے کسی لقب سے نوازا تھا۔
تو پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق ایسے ہیں جن کو کئی باتوں میں اول مقام حاصل ہے، اولیت کا شرف حاصل ہے، یعنی مرتبہ حاصل ہے، اولیت کا مقام حاصل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ مردوں میں سب سے پہلے وہی شخص ہیں جنہوں نے مذہب اسلام قبول کیا تھا، مردوں میں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں سب سے پہلے انہوں نے ہی جمع کرایا تھا، اور اسلامی ریاست میں سب سے پہلے بیت المال یعنی اسلامی حکومت کا خزانہ میں نے آپ کو بتائی ہوں پہلے، تو وہ بھی سب سے پہلے انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ اور اسی طرح سے وہ پہلے واحد شخص ہیں، ان سے پہلے کسی کو پیارے نبی نے کسی لقب سے نہیں پکارا، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ایک ایسے شخص ہیں، وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ پیارے بچوں، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر حال میں سچ بولتے تھے، اس لیے پیارے نبی نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے یعنی چھوٹے سے نام سے نوازا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ دیکھیے پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی پاک صحبت میں ان کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 23 سال، 23 ایئرس ان کے ساتھ رہے، اور ایک دن کے لیے بھی پیارے نبی سے جدا نہیں ہوئے، یعنی الگ نہیں ہوئے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے پیارے نبی سے، بہت عشق کرتے تھے۔ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بالکل ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے پیارے نبی کو مصیبتوں سے بچاتے تھے۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ کس کا زیادہ احسان ہے مجھ پر؟ ابو بکر صدیق کا، یعنی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان کا رہنے دو یا مال کے لحاظ سے رہنے دو، ہر لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پیارے نبی کی یہ بات سن کر رونے لگتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہے؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ دیکھو پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھ پر تم سے زیادہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، تو وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جان، یہ مال سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب آپ کے لیے ہے، اس لیے میں آپ پر نثار کرتا ہوں۔ اور ایک موقع پر پیارے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات چکا دیے ہیں، جن کا بدلہ مجھے چکانا تھا، جن کا احسان مجھے چکانا تھا، میں نے سب کے احسانات چکا دیے ہیں، لیکن تمہارے احسانات میں چکا نہیں پایا۔ تمہارے احسانات کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال سنہ 634 میں ہوا۔ انہیں مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو بچوں، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال کب ہوا؟ سنہ 634 میں ہوا، اور انہیں مسجد نبوی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کے دامن میں دفن کیا گیا۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی اچھا سبق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو پیارے نبی سے بہت محبت رکھتے تھے، ان کا ہر حال میں خیال رکھتے تھے، اور ان کی صحبت میں وہ 23 سال رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو اچھے سے سمجھ کر سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔